ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دوسرا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ اسلام. قرآن مجید بار بار کہتا ہے مسلمہ. ابراہیم اسلام مسلم تھے. مسلم کا مطلب یہ نہیں کہ بس ان کا دین اسلام تھا، ان کا مزاج اسلام والا تھا. اسلام کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا مطلب ہوتا ہے ٹو بی سرینڈر. اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکا دینے والے، سرینڈر کر دینے والے، اطاعت گزار، فرما بردار. اللہ کا حکم آ گیا تو پھر کوئی سوال نہیں کیا. اذ قال ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب بھی ان کے رب نے کہا ابراہیم اطاعت کرو، انہوں نے کہا میں نے اطاعت کی، میں نے سر جھکا دیا، میں فرما بردار ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پیاری ہے نا، آپ دیکھیں گے کہ جو ان کو مقام ملا اللہ تعالیٰ کی حضور میں، چھوٹی سے چھوٹی کوئی قربانی مانگی ہو اللہ نے، یا بڑی سے بڑی قربانی مانگی ہو، ایک بار اللہ نے کہہ دیا ابراہیم یہ کرنا ہے تو ابراہیم کو وہ کرنا ہے. پھر ابراہیم نے سوال نہیں کیا، چوں چرا اگر مگر کیوں کیسے، کچھ نہیں، بس اللہ نے کہا کرو تو کرو. بڑی بڑی قربانیاں اللہ تعالیٰ نے کہا بچوں کو بیوی کو چھوڑ دو، صحرا میں چھوڑ دیا. کہا بچے کے سر پہ چھری چلا دو، گردن پہ، تیار ہو گئے. بڑی بڑی قربانیاں، وطن سب چھوڑ دیا، جان تک کے جو ہے نا وہ داؤ پر لگا دی. اور چھوٹی چھوٹی قربانیاں، ہاں چھوٹی سی نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب 80 سال کے ہو گئے تھے ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم ختنہ کرو اپنا. ختنہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا مسلم تھا بھی نہیں نا کہ کون ختنہ کرتا ان کا، تو اپنے ہاتھوں سے 80 سال کی عمر میں کلہاڑی سے ختنہ کیا اپنا. صحیح بخاری کی روایت. ہر قدم پہ کوئی سوال نہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کا آنے کے بعد، بس اللہ نے کہا کرو تو کرنا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی، یعنی آپ دیکھیں گھر چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، خاندان چھوڑ دیا، اور اس کے بعد صورتحال یہ پیش آئی کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی دعاؤں کے بعد 80 سال کی عمر میں ایک اولاد دی. 80 سال کی عمر میں بہت دعاؤں کے بعد اولاد ہوئی. اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم جاؤ اپنی بیوی کو اور اس دودھ پیتے بچے کو ایک صحرا میں چھوڑ کر کے آ جاؤ. ڈیزرٹ، تپتا ہوا ریگستان، جہاں کھانے کے لیے کھانا تو دور، پینے کے لیے پانی بھی موجود نہیں ہے، جہاں سائے کے لیے گھر تو دور کی بات ہے درخت تک نہیں موجود ہے. ایسے تپتے صحرا میں اللہ نے کہا چھوڑ کے آنا ہے. ابراہیم نے سوال نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ اس صحرا میں میرا بچہ کیسے جیے گا، اس ریگستان میں میری بیوی کیسے اس کی زندگی کٹے گی، کیسے سروائیو کر پائیں گے. بس اللہ نے کہا چھوڑ کے آنا ہے تو چھوڑ کے آنا. یہ توکل ہے، اللہ کی ذات پر وہ بھروسہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، اگرچہ کہ راستہ دکھ نہیں رہا ہے. گئے چھوڑ کر کے واپس آنے لگے. اچھا بیوی کو دیکھیں، بیوی پیچھے پیچھے آ رہی ہے کہ ہم کو آپ یہ کہاں اس صحرا میں چھوڑے جا رہے ہیں، اس ریگستان میں ہم کیسے زندہ رہیں گے، پیچھے پیچھے آ رہی ہے. آخر میں اس کے ذہن میں بات آتی ہے، پوچھتی ہے اللہ امرک بہذا، ابراہیم یہ آپ اپنی مرضی سے چھوڑے جا رہے ہیں یا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے ایسا کرنے کا؟ حضرت ابراہیم نے کہا میں نے اللہ کے حکم سے یہ کیا ہے. بلا، اللہ ہی نے کہا ہے ایسا کرنے کے لیے. جیسے ہی بیوی کو پتا چلا یہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، دوسرا جملہ ان کی زبان سے کیا نکلا؟ اذن لا یضیعنا، پھر تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. اگر یہ آپ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، کتنا توکل کا اتنا پیارا جملہ ہے کہ راستہ تو کوئی نہیں زندہ دیکھنے کا، اسباب دکھائی نہیں دے رہے، کھانا پانی رہائش کچھ نہیں ہے، کسی چیز کا انتظام نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے تو اللہ اسباب پیدا کرتا ہے. اگر آپ راستے دیکھ کر کے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تب تو آپ کا بھروسہ اللہ پر نہیں ہے، راستوں پر ہے. بھروسہ یہ ہے کہ راستے نہ بھی دکھائی دیں تو بھی اللہ پہ بھروسہ ہو کہ اللہ تعالیٰ راستے بنائے گا، اسباب پیدا کرے گا. اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ اسباب کا پیدا کرنے والا ہے. تو حضرت ہاجر کا توکل تو اور مطلب کراماتی توکل ہے. یعنی حضرت ابراہیم اسلام تو تھے ہی نبی، حضرت ہاجر تو نبی نہیں تھی، وہ تو بیچاری جو ہے فرعون کے خاندان میں پیدا ہوئی تھی، ایک شرکیہ ماحول میں پلی بڑی تھی، لیکن چند دنوں میں حضرت ابراہیم کی صحبت نے کیسا ان کو ایک اعلیٰ معیار کا مومن بنا دیا تھا کہ اتنے مشکل ترین حالات میں بھی زبان سے کیا کہہ رہی ہیں؟ اذن لا یضیعنا، اگر یہ اللہ کے حکم سے تو اللہ ہم کو ضائع نہیں ہونے دے گا. اچھا حضرت ہاجر کے توکل میں ہم کو یہ بھی بہت بڑا سبق ملتا ہے نا کہ توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہمارے بہت سارے نوجوان توکل کا مطلب سمجھتے ہیں کاہلی، کہ انسان کاہل ہو جائے، محنت نہ کرے، اسٹرگل نہ کرے، کوشش نہ کرے، بس اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھا رہے. امتحان کے دن آ گئے، اب محنت نہیں کرنی، اللہ پہ بہت بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ امتحان میں کامیاب کر دے گا. جوان ہو گئے ہیں، نہ کوئی جاب کر رہے ہیں، نہ کہیں نوکری کر رہے ہیں، نہ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، اللہ پہ بہت بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ رزق کا انتظام کرنے والا ہے. توکل کا مطلب کاہلی نہیں ہوتا ہے، توکل کا مطلب ناکارہ بیٹھے رہنا نہیں ہوتا ہے، توکل کا مطلب اسباب ترک کرنا نہیں ہوتا ہے. حضرت ہاجر کا توکل دیکھیے کتنا ہائی ہے.
اس کے باوجود جب بچے کو پیاس لگی تو بیٹھ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے صرف دعائیں نہیں مانگی، اسٹرگل کیا۔ توکل اسٹرگل کے منافی نہیں ہے۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اسٹرگل نہیں کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، آپ کو اپنی محنت لگانی ہے، اپنی کوششیں صرف کرنی ہیں، اپنا اسٹرگل آپ کو کرنا ہے۔ پیاس لگی بچے کو تو بہت توکل تھا، لیکن بیٹھ کر کے صرف دعائیں نہیں مانگی، چکر لگائے، صفا سے مروہ، مروہ پہاڑی پر چڑھی، دیکھا کہ کہیں پہ کوئی قافلہ دکھ جائے، بچے کے لیے پانی کا انتظام ہو جائے، پھر یاد آئے کہ بچہ تنہا ہے، واپس جا کر کے پھر صفا پہ پہنچی، پھر بچہ رو رہا ہے پیاس سے، پھر مروہ پہاڑی پر گئی، پھر مروہ سے صفا آ رہی ہیں، چکر لگایا، اسٹرگل کیا، اپنی کوشش ڈالی، اپنی محنت کی، اپنے اسباب اختیار کیے۔ توکل کا مطلب اسباب کو ترک کرنا نہیں ہوتا ہے، توکل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو محنت کرنی ہے، پر آپ کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اپنی محنت پر نہیں ہونا چاہیے۔ توکل کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ یہ حضرت ہاجر کا توکل تھا کہ محنت کرو پر نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو۔ محنت نہیں کرنا، اسٹرگل سے ہاتھ کھینچ لینا، یہ توکل نہیں۔ اور اتنا لمبا اسٹرگل کیا، ہاں اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک چکر میں بھی پانی دلا سکتا تھا، پر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندے کے توکل کی اسٹرینتھ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کتنا توکل ہے، کتنا توکل ہے اللہ کی ذات پر۔ اتنا توکل تھا پھر بھی اللہ نے 7 چکر لگوائے، یہ آسان سے چکر نہیں تھے۔ آج کل تو ساری سہولتوں کے باوجود بھی حاجی تھک جاتے ہیں 7 چکر لگاتے ہوئے صفا مروہ کے۔ اس زمانے میں تو وہ ریتیلا پہاڑ اور جو ہے وہ نوکیلا پہاڑ تھا، کیسے انہوں نے وہ 7 چکر، ایک اکیلی ماں کیسے اس نے 7 چکر لگائے ہوں گے؟ تو اللہ نے 7 چکر لگوائے۔ توکل کوئی ریموٹ، ہمارے بعض لوگوں کا مطلب یہ بھی تھا کہ توکل یا دعا کوئی ریموٹ کنٹرول ہے، یہاں آپ نے دبایا وہاں آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو ناکام نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا امتحان کتنا لمبا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ 7 چکر لگوائے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہم سے بھی چکر لگوا رہا ہوتا ہے، ہم دعائیں کر رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہی، فریادیں کر رہے ہیں، نتیجہ نہیں نکل رہا، ہم سوچتے ہیں کہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا، پریشانیوں کا علاج کیوں نہیں ہو رہا، میں تو ہر کوشش کر کے دیکھ رہا ہوں۔ بھائی اللہ تعالیٰ کی مرضی، اپنی محنت کرو، وقت اور مقدار اللہ پہ چھوڑ دو، کب ہوگا کیسے ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، میرا کام اپنی محنت کرتے رہنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جوانی میں دعا کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے صالح اولاد عطا فرما دے، وہ جوانی کی دعا بڑھاپے میں جا کے قبول ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ کی مرضی، اللہ جب چاہے دعا قبول کرے، چاہے تو نہ قبول کرے، آپ کا کام بس اللہ کے راستے پہ لگے رہنا ہے، آپ اپنی محنت کرتے رہیں، نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، اور اللہ تعالیٰ ناکام نہیں ہونے تھا۔ ابراہیم اسلام کی زندگی میں ایک جو بہت بڑا سبق یہ بھی ہے نا کہ والعاقبۃ للمتقین، متقیوں کا انجام آخرکار متقیوں ہی کے حق میں ہوتا ہے، اچھا انجام متقیوں کے حق میں ہی ہوتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ محنت کریں گے، اللہ آپ کو فیل نہیں ہونے دے گا۔ ہو سکتا ہے کامیابی ملنے میں تاخیر ہو، پر اللہ رب العالمین ناکام نہیں کرے گا۔ آگ میں ڈالے گئے، جلے نہیں، وطن چھوڑنا پڑا، خاندان والوں نے چھوڑ دیا، لیکن بے نام و نشان نہیں ہوئے، بچے کے گردن پہ چھری رکھی لیکن بچہ ذبح نہیں ہوا، بال بچوں کو چھوڑ دیا صحرا میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی گزارنے کے راستے کھول دیے۔ آخر میں جو بہترین نتیجہ ہوتا ہے وہ مومن کے حق میں ہی نکلتا ہے۔ آپ اللہ پہ توکل کریں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، مسائل کا حل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پورا کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے پریشانی لمبی کھینچے، بعض مرتبہ اس لیے بھی لمبا کھینچتا ہے کہ ہم بہت چھوٹا کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کچھ بڑا دینا ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہماری آرزویں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کچھ بڑا پلان کر رہا ہوتا ہے، اللہ دیر سے دیتا ہے لیکن بہت بڑا دیتا ہے۔ حضرت حاجر کو ہی آپ دیکھیں نا، کیا تھا ان کا معاملہ؟ بھائی وہ سوچ رہی تھی کہ وقتی طور پہ میرے بچے کی پیاس بجھ جائے، ایک دو مشکیزہ پانی مل جائے، یہی کل چاہت تھی ان کی نا، ان کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا۔ وہ تو اپنے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے محنت کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک رہنے والے انسانوں کی پیاس بجھانے کا انتظام کر دیا۔ وہ سوچ رہی تھی ایک دو مشکیزہ پانی مل جائے، میرے بچے کی پیاس بجھ جائے، اللہ نے پورا چشمہ ہی جاری کر دیا۔ بندہ چھوٹی چیز سوچ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دیر سے دیتا ہے کیونکہ اللہ کو بڑا دینا ہوتا ہے۔ نہ صرف چشمہ جاری کر دیا بلکہ وہ جو ان کا اسٹرگل تھا، اس اسٹرگل کو اللہ تعالیٰ نے عبادت بنا دیا، ان کے نقش قدم کی پیروی کو اللہ تعالیٰ نے عبادت بنا دیا۔ آج کسی حاجی کا حج، کسی عمرہ کرنے والے کا عمرہ قبول نہیں ہوتا جب تک وہ صفا مروہ کے درمیان حضرت حاجر کے نقش قدم کی پیروی کر کے ان کی یاد دلوں میں تازہ نہ کر لے۔
اس عظیم ماں کی یاد کو اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے باقی رہنے کا انتظام کر دیا کہ اس کو حج و عمرہ کی عظیم عبادت کا ایک منسک اور ایک حصہ بنا دیا. تو انہوں نے سوچا تھا انسان چھوٹی چیزیں سوچے مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ کو بڑا دینا ہوتا ہے. اللہ دیر سے دیتا ہے لیکن بہت بڑا دے دیتا ہے. اللہ وہ ہم نے سوچا نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام اولاد مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں دو دے دی، دیر سے دی پر دو دے دی. ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو بھی عطا فرما دیا، حضرت اسحاق بھی دے دیا، بلکہ حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب کی بھی بشارت دے دی. نہ صرف اولاد دے دی بلکہ اللہ تعالیٰ نے امتوں کا باپ بنا دیا ان کو. پوری بنی اسرائیل ان کا نسب حضرت ابراہیم سے جوڑتا ہے، بنو اسماعیل ان کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتا ہے. وہ ابو الانبیاء ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، نبیوں کا باپ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. سلسلہ جاری کر دیا ان کے خاندان میں، دونوں بچوں میں نبوت کا سلسلہ جاری کر دیا. بنی اسرائیل میں تو پے در پے نبی ہوئے اور بنو اسماعیل میں ایک ہی نبی ہوئے، اللہ کے نبی، لیکن ان کا مقام دنیا کے تمام انبیاء میں سب سے بلند ہے. تو کبھی کبھی اللہ دیر سے دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ بہت بڑا دیتا ہے.